جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا یہ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں اور اسی جگہ پہ ہی رہنے دیجیے گا، پھر اس کو اوپر کیجیے گا۔ جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ أعوذ باللہ بالله من من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، الحمدللہ سورہ الشورى جو ہے اس کو آیت نمبر 6 سے آج پڑھیں گے، لیکن اس میں میں نے ایک چیز وضاحت کرنی ہے، ممکن ہے آپ نوٹ نہ کریں لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس وقت وہ چیز ذہن میں آتی ہے۔ ہر ایک صورت کا نا ایک ادبی پہلو ہے کہ جی الفاظ کس کس طریقے سے قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اس کے اندر بھی ایک چیز ہے، وہ میں آپ کو ذرا دکھانا چاہتا ہوں۔ یہی جو سامنے آیت ہے، آیت نمبر 3، کذالک یوحی الیک و الی الذین، آگے کیا ہے ذرا پڑھیں۔ من قبلک۔ من قبلک اللہ العزیز الحکیم، یہ ہے اصل میں، جی ٹھیک ہے جی جی۔ ذرا اس کو تو ہٹائیے گا، پھر بعد میں کر لیں گے جی۔ اب من قبلک اللہ ہے یہاں، اور ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ اسی طرح وہ اللہ تیری طرف وحی کرتا ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تجھ سے پہلے تھے، اور آگے آ گیا ہے اللہ العزیز الحکیم، اللہ تعالی انتہائی غالب اور حکمت والا ہے۔ اب 6 نمبر آیت پہ لے چلیں جی ہم، اس کو دیکھیے گا، قبل اللہ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آج کا سبق ہے جناب یہاں سے، اور وہی پیٹرن یہاں بھی آئے گا، اس سے ذہن کے اندر جو غلطی آتی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ آ رہا ہے اولیاء اللہ، اولیاء اللہ حفیظ علیہم۔ اب میں پوری آیت پڑھتا ہوں، والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم۔ وہاں تو تھا لا، یہاں اولیاء کے بعد لا نہیں لکھا ہوا۔ جی جی، جملہ جو ہے وہ اولیاء کے اوپر آ کے ختم ہو جاتا ہے، اور آگے ہے اللہ حفیظ علیہم۔ یہ اس صورت کے اندر آگے یہ پیٹرن آئے گا جی۔ جی جی تو لہذا اولیاء کے اوپر رکنا ہے، ترجمہ کرنا ہے، اور اللہ حفیظ علیہم یہ اس کا ترجمہ بعد میں آئے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ بالکل تو ٹھیک 2 ہے۔ مثالیں یہاں دیں۔ اچھا، اس میں چیز یہ ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، کہا کہ توحید ہی اصل چیز ہے، اور توحید کے لیے اللہ کو ضرورت نہیں، تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی کائنات کے اندر جتنے بھی فرشتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، اگر یاد ہو تو دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ جی، آسمان اللہ کی ہیبت سے چرچرا رہا ہے، یعنی کہ وہ اپنی آواز باقاعدہ نکالتا ہے، تو اس کے لیے لفظ آتا ہے اتب سمار، آگے آ جائے گا، اور اس کا حق ہے،
حق بنتا ہے کہ وہ چرچرائے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیبت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلال، اس کی کبریائی وہ اتنی ہے کہ آسمان اس کی وجہ سے یہ کرتا ہے۔ اور آگے بتایا کہ آسمانوں کے اندر 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں فرشتے اللہ کو سجدہ نہ کر رہے ہوں۔ یہ پہلے پڑھی تھی ہم نے حدیث۔ جی آپ نے بتائی۔ جی بالکل۔ آگے جو حدیث ہے وہ بہرحال آگے چلتی ہے کہ اللہ کی قسم اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو گے اور بہت زیادہ روگے، بلکہ وہاں الفاظ یہ بھی ہیں کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو گے اور تم جنگلوں کے اندر چلے جاؤ گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اتنا تو کسی صورت میں بھی ہمارے اندر نہیں۔ کیوں جی؟ بالکل۔ وہ تو لہذا وہ ہے جو چیز ہے اللہ کی کبریائی کی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی، لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جتنی تسبیح ہو سکتی تھی کہا تھا کہ بھی میں دن کے اندر 100 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، 70 بار بھی آتا ہے جی۔ تو ان صحابہ کرام نے پوچھا تھا حدیث کا مفہوم کہ آپ کے گناہ تو اگلے پچھلے بخشے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ اللہ کی حمد بیان کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے حمد کے اندر آ جاتا ہے، تو یہ فرشتوں کی صفت بھی ہے، اور اللہ کو ضرورت کوئی نہیں ہے، فرشتے وہاں تسبیح بیان کر رہے ہیں، ان کی بھی کامیابی اسی میں ہے۔ اور ہماری چپ چونکہ بنائی گئی اس طریقے سے کہ ہمیں قوت اختیاری بھی دی گئی ہے کہ چاہو اللہ کی تسبیح کرو، چاہے تو اللہ کی تسبیح نہ کرو، یہ آپ کے کیا فری ول آف چوائس ہے جی۔ جی لیکن حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لینا ہے، وہ جو ہے نا حساب اللہ نے لینا ہے، یہ ایک ہیبت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی۔ اللہ عدل پہ آ گیا تو ہم کیسے چھوٹیں گے؟ اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ جی بات یہ بتا رہا ہے، اور یہاں میں نے ایک بات اور بتانی ہے۔ وکیل اور ولی، اس کو ذرا دیکھنا ہے آج ہم نے، اس لیے کہ یہ تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں۔ ہم نے ولی کا ترجمہ کیا کیا ہوا ہے؟ دوست۔ دوست۔ دوست کیا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ وہ دوست ہوتا ہے کہ جو اتنا قریب ترین ہوتا ہے کہ اس کی رہنمائی کے علاوہ انسان اپنی زندگی گزار ہی نہیں سکتا، یہ وہ دوست ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ بھئی 10 الفاظ آئے ہیں دوست کے لیے قرآن مجید میں، جیسے قرین ہے، خلیل ہے، رفیق ہے اور ولی ہے۔ تو اس قسم کے 10 الفاظ قرآن مجید میں، اور ہر ایک کا معنی کے اندر فرق ہے ایک۔ اب یہ ولی جو ہے یہ 4-5 ہماری زبان کے 4-5 الفاظ ہیں جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک تو ہم نے پڑھا دوست، اور ہم پہنچ گئے 25ویں پارے پر، لیکن کانٹیکس میں دیکھیں گے تو ولی کے معنی نگران بھی ہوں گے جس کو محافظ کہہ دیتے ہیں۔ اب وکیل بھی آئے گا لفظ، تو یہ وکیل کا بھی مترادف ہے۔ وکیل کا کیا ہے؟ کارساز۔ یہ کارساز۔ اب ولی کے معنی بھی کارساز، جو دوسرے کا کام بنانے والا ہو، بلکہ وہ ہے کہ وکیل وہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کام اپنے آپ کو کرنے کے اہل نہیں سمجھتے تو آپ اس کو وکالا یو کالو کاف کے ساتھ سپرد کر دینا، اپنے اختیارات دوسرے کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھی میں تو مقدمہ نہیں لڑ سکتا، میرا وکیل میری طرف سے لڑے گا جی۔ جی وہ کیوں لڑے گا؟
वो क्या कि भाई आपका काम जो है वो ठीक हो जाए। वो जो काम ठीक करने वाला होता है उसी को तो कारसाज कहते हैं हम अपनी जुबान में। क्यों जी जी? जी जी तो जी लिहाजा इस वजह से वकील के मानी भी कारसाज, वली के मानी भी कारसाज। अब वकील के मानी वकील भी कि अपने हुकूक या अपना मुकदमा दूसरे के सपुर्द कर दिया। तो अब चूंकि यहाँ इस अंदर काफी सारे अल्फाज आएंगे वली के, तो किसी जगह पे हम दोस्त का तर्जमा करेंगे, किसी जगह पे हम मुहाफिज या निगरान उसका तर्जमा करेंगे, किसी जगह पे सरप्रस्त करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सरप्रस्त। जी, सरप्रस्त भी करना पड़ेगा। ये सारे अल्फाज हैं वली के अरबी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और वकील जो है वो भी फिर इसी तरीके से वकील के मानी वकील भी होंगे, वकील के मानी कारसाज भी होंगे। अब ये तारफी अल्फाज कहते हुए अब मैं तर्जमा करने लगा हूँ आयत नंबर 6 का। जी कोई सवाल तो नहीं है यहाँ अभी तक? जी नहीं नहीं। जी। जी चलते हैं। वल्लजी नत्तखजू मिन दूनिही औलिया, मैं यहाँ वक्फ कर रहा हूँ कि वो लोग जिन्होंने उस अल्लाह को छोड़कर दोस्त बना लिए हैं, औलिया दोस्त बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ होगा अपना कारसाज बना लिए हैं। तो हम दोस्त हमारा चूंकि पहले भी है तो लिहाजा हम इस जगह पे दोस्ती करते हैं। अल्लाह हफीजुन अलैहिम, अल्लाह ताला उन पर निगरान है। अब अगर औलिया दोस्त की बजाय इस जगह पे अगर निगरान बना लिए हैं, मुहाफिज बना लिए हैं, और फिर अल्लाह की धमकी हो कि ये तो शिरक है और अल्लाह ताला तुम सब के ऊपर हाफिजुन निगरान है, तो क्या लगेगा? पहला वाला जुमला ठीक लगेगा, वो भी ठीक है, या ये बनेगा कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर सरप्रस्त बना लिए हैं, मुहाफिज बना लिए हैं, कारसाज बना लिए हैं। अल्लाह हफीजुन अलैहिम, अल्लाह ताला उन पर निगरान है। कौन सा करना है? ठीक है, ये भी ठीक है तर्जुमा। अल्लाह ताला जी उन पर ठीक है, निगरान। ये तो ठीक। ठीक आगे है। आगे आगे चलते हैं। आगे वमा आ रहा है और बेवकील आ रहा है। वमा अंता अलैहिम बेवकील, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ के साथ बा आ गया तो तर्जमा क्या होगा माँ का? नहीं, और नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। और हरगिज नहीं। दोबारा सोचें जरा डॉक्टर साहब। हरगिज नहीं, हाँ बिल्कुल जी। ठीक है जी, बिल्कुल हरगिज नहीं बनेगा ना। तो ये चीजें थोड़ी इंशाल्लाह हमें पता चल गया तो हम सब अपने ज़हन में रखेंगे। वमा अंता अलैहिम बेवकील, तो रसूल पाक को तसल्ली दी जा रही है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनके बारे में बड़े फिक्रमंद हैं। तो तू उन पर, अब तर्जमा क्या करेंगे वकील का? कारसाज नहीं है। चलो, तू उन पर कारसाज नहीं है जी, तू हरगिज उन पर नहीं। वकील नहीं है जी, तू उन पर सरप्रस्त नहीं है। वकील के भी उसी तरीके से कि उनकी जगह पर तू उनकी वकालत हरगिज नहीं करेगा क़यामत के दिन। असल तर्जमा ये है। तो मेरा ख्याल है कि फिर तर्जमा बनता है कि तू उन पर हरगिज वकील नहीं है, हमारी जुबान का। ज्यादा बेहतर नहीं लगेगा? जी सर। जी हाँ, तू उन पर मतलब है कि हरगिज उनकी वकील जगह नहीं पे है। तू मुकदमा लड़े, मुमकिन ही नहीं। साथी जवाब नहीं दे रहे और मुझे जी। कोई मजा ये नहीं ठीक आ है। रहा मुझे जब तक। तू उन पर हरगिज जी वकील नहीं है। हाँ जी ठीक है। जी सुन रहे हैं तो जी हम। तर्जमा करें फिर। वल्लजी नत्तखजु,
وہ اور وہ لوگ جنہوں نے وہ بنا لی لوگ جنہوں نے بنا اور وہ لیے لوگ جنہوں نے بنا لیے، پکڑ لیے، اب یہاں بنا لیے ہی ہوگا، من دونی ہی، اس اس کو اللہ چھوڑ کر اس کو کو چھوڑ کر اس اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء، دوست، کئی دوست، دوست، ٹھیک ہے، دوست، اللہ حفیظ علیہم، جی، تو اللہ اللہ تعالیٰ ان پر ان پر نگران ہے۔ نگران ہے۔ اللہ ہی ان پر نگران ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالی نگرانی کر رہا ہے، اور ساتھ دو فرشتے بھی دے دیے ہیں، عذاب ہی، اور پھر یہ ہے کہ زمین جس پر وہ کر رہے ہیں یہ عمل وہ بھی، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود کہہ رہا ہے کہ اللہ ان پر نگران ہے، یہ دھمکی ہے، وعید ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، ترجمہ، اور تو اور ان اے پر نبی ہرگز صلی اللہ وکیل علیہ نہیں وآلہ وسلم، تو نہیں ہے۔ ان پر ہرگز وکیل نہیں ہے۔ جی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پر ہرگز وکیل نہیں ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، اوپر تھوڑا کریں جی۔ اب قرآن مجید کے بارے میں آ رہا ہے کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو سورہ، اس سے پچھلی سورت کا نام کیا ہے؟ حامیم، سورہ حامیم سجدہ، حامیم اور سجدہ، اور اس سورت کا نام شورا، الشورى، اور ہم نے کہا تھا کہ الشورى اصل میں حامیم سجدہ کا تتمہ ہے۔ تتمہ، جی، اس کو مکمل کرنے والی چیز ہے۔ تو یہاں وہ ساری ذہن میں رکھیں، پہلے جو کچھ آیا قرآن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ بھی وہ عجمی زبان کے اندر کیوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر عجمی میں ہوتا تو پھر بھی تم اہتمام کرتے کہ بھی ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تفصیل کا پتہ ہی نہیں ہے، جی، اور پھر تم کہتے کہ بھی یہ عربی قرآن اور ساری عجمی قرآن اور عربی رسول یا عربی سننے والے، پھر یہ تم یہ کہہ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں وہ بتا رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف وحی کیا قرآن کو جو عربی زبان میں ہے، دوسرے لفظوں میں اسی طرح ہم نے تیری طرف عربی قرآن وحی کیا، کیوں؟ کہ ان کو سمجھ میں آ جائے جن کے اندر تو مخاطب ہو رہا ہے، جن کو دعوت دے رہا ہے، جن کو انذار اور وعید دی جا رہی ہے، تو لہذا نقطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بنایا خانہ کعبہ مکہ کو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی صاحب۔ جی، وہ آیت ذرا بتائیں گے ہمیں، ان اول بیت وضع للناس لد، الذی ببکۃ مبارکا وہدی ہاں للعالمین، دوبارہ ذرا کہیے گا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بس ٹھیک ہو گیا جی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پہلا گھر جو اس زمین پر بنایا گیا وہ کہاں بنایا گیا؟ للہ، بکہ، بکہ مکہ کو کہتے ہیں۔ اب مکہ اصل میں وہ جگہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ سینٹرل پوائنٹ لیں گے تو جس طریقے سے بکہ آپ کی جس کو تنی کہتے ہیں، کیوں جی، جی 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 جی، ناف، اس کو بکہ کہتے ہیں۔ ہمارے جسم کے درمیان جس جگہ درمیان کے اندر بکہ ہے، جتنی سرزمین ہے، یہ زمین جو دکھائی دیتی ہے جہاں جہاں آبادی ہو سکتی ہے اس کے اندر مکہ اتنی ہی جگہ پر ہے، سینٹرل پوائنٹ، جی، سینٹرل پوائنٹ۔ وہاں سے مشرق جائیں، مغرب جائیں، شمال جائیں، جنوب جائیں، تو یہ سمجھیں کہ مکہ کے اندر اگر کوئی پانی ہے اور اس کے اندر کوئی بھاری چیز پتھر پڑا تو لہریں بنیں گی، اور لہریں کہاں تک جائیں گی؟ چاروں طرف، چاروں طرف جائیں گی، اور بالکل اچھی طریقے سے۔ تو یہاں
ترجمہ ہم کر رہے ہیں، ہم نے صرف یہ بتانا تھا کہ ام القرا لفظ آ رہا ہے، اصل میں تو اس کے معنی ہے قریہ کی جمع قرا ہوتا ہے، قریہ بستی کو کہتے ہیں، قرا بستیاں کو کہتے ہیں، بستی کی اور ماں. کہتے ہیں ماں کو، بستیوں کی ماں، بستیوں کا مرکز، یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے۔ لیکن ام القرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی اور اب بھی ام القرا یونیورسٹی بھی ہے اپنا سعودی عرب کے اندر، اس کا مراد ہے مکہ، تو جی ترجمہ بنے گا اب۔ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف وہی کیا قرآن جو عربی زبان میں ہے، لِتُنذِرَ ام القرى، تاکہ تو مکہ والوں کو ڈرائے، تاکہ تو بستیوں کے مرکز والوں کو ڈرائے۔ مکہ کو تو نہیں ڈرائیں گے، مکہ کے اندر جو لوگ ہیں ان کو ہی۔ اب اس کی لہریں آگے چلتی ہیں، وَمَنْ حَوْلَهَا، اس کے اور ان کو بھی جو اس بستی کے حول کیا ہوگا، ارد ارد گرد. گرد یہ ہے جناب دعوت، اپنے گھر سے چلتی ہے اور معاشرے کے اندر چلتی چلتی شہر اور پاکستان، اور پاکستان سے پوری دنیا، مکہ سے چلی ہمارے پاس آج ہم الحمدللہ اس وجہ سے ہیں کہ دعوت وہاں ایک لہر ہمارے پاس بھی پہنچ گئی۔ آگے جی، وَتُنذِرَ یوم الجمع، یوم الجمع کا ترجمہ کیا کریں گے؟ قیامت. جمع ہونے کے جمع ہونے کا دن اور جمع کیے جانے کا دن دونوں ترجمے ہیں، جمع ہے جی، تو جمع ہونے کا دن ہم ترجمہ کریں گے، تاکہ تو جمع ہونے کے دن سے ڈرائے۔ وہ جمع ہونے والا دن کون سا ہے؟ قیامت. قیامت کا قیامت کا۔ اور آپ کو پتہ ہے یقینی طور پر کہ اگر کبھی بھی مسلمان کے دل میں یوم الجمع رہے گا تر و تازہ، تو بتائیے کہ وہ برائی کرے گا؟ نہیں، چھوٹی سی برائی بھی نہیں کرے گا، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی 50% کا 50-50 کیوں جی اس پر، بلکہ 50.1 کہہ لیں، 50.1 اتنا سمجھنے کے لیے، تو 49.9 بھی اگر آپ کی غلطیاں ہوں گی، اور ومن ثقلت موازینہ، اور جس کے وزن بھاری ہوئے نیکیوں کے، فہو فی عیشت راضیہ، وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جی۔ جی ہمیں کیا ہے کہ ہم اب پھر بھی کہا کہ 1000 میں سے ایک آدمی جنت کے اندر جائے گا، کیوں جی؟ جبکہ ہمیں پتا ہے کہ ایک نیکی ہم کریں گے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور برائی کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک لکھی ایک لکھی جائے گی، بالکل ایک لکھی جائے گی۔ تو بھائیو جو چیز ہے وَتُنذِرَ یوم الجمع، یہ کام ہے کہ انسان کو زندگی کے اندر صحیح زندگی گزارنے کی چابی ہے، تاکہ تو جمع ہونے کے دن سے ڈرائے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا ریب فیہ، ترجمہ اس میں کوئی جس شک کے آنے میں کوئی اس میں کوئی شک نہیں، یا جس میں کوئی شک نہیں، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں۔ اب اس طریقے سے وہاں جب کوئی نہیں ہوگا تو 2 فریق بن جائیں گے، فریقم فی الجنہ، ایک فریق، ایک گروہ جنت میں، وفریقم فی السعیر، سعیر کا ترجمہ کیا کیا ہوا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔ بھڑکتی ہوئی آگ۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی جی، بھڑکتی ہوئی آگ، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک فریق یا ایک فریق کے لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔
تو آپ میرے ساتھ کریں جی، وَكَذَلِكَ، اور اسی اور طرح اسی طرح اور اسی طرح اوحینا الیکا، ہم ہم نے نے تیری تیری طرف طرف وحی کیا، ہم نے تیری طرف وہی کیا کہہ دیتے ہیں مذکر، قرآناً عربیہ، جی عربی قرآن عربی قرآن عربی قرآن، ٹھیک ہے، عربی قرآن، یا کہیں گے قرآن جو عربی زبان میں ہے، تو ہم عربی قرآن ہی کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اتفاق ہو گیا۔ جی جی اور اسی طرح ہم نے تیری طرف عربی قرآن وحی کیا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، جی تاکہ تو تاکہ تو ڈرائے ڈرائے ان بستیوں لوگوں کے سے مرکز والوں کو، لوگوں یہاں کو مکہ والوں کو، جی یا کر لیں بستیوں کے مرکز مکہ کو، مکہ والوں کو، یہ کر لیں جی جی بستیوں کے مرکز ترجمہ بھی ہو جائے گا، اور مکہ نام تھا، جی، اور بستیوں کے مرکز مکہ والوں کو، کہیں ذرا تاکہ تو ڈرائے بستیوں کے مرکز مکہ کو، مکہ والوں کو، مکہ والوں تاکہ تو ڈرائے بستیوں کے مرکز مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور اور اس اس کے ارد گرد ان کو والوں بھی کو، جو اس کے ارد گرد اور ہے۔ جو ہاں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، جی ان کو بھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ پوری دنیا کے جتنے بھی بندے ہیں وہاں تک میں نے ایک شکل بنانے کی کوشش کی، لہریں جہاں تک جائیں گی وہ ہے دعوت، اور یہ اب ہمارا کام ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بھی آپ نے بھی کرنا ہے، وہ جہاں تک پہنچا وہاں سے آگے اب وہ ہے نا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الغائب، جی، کہ جو یہاں موجود ہیں خطبہ حجت الوداع میں سن رہے ہیں، یہ ان لوگوں کو تک پہنچا دیں جو جو یہاں یہاں موجود نہیں موجود ہیں، جی، اور ہمیں بھی اس کا پتہ چل گیا، کیوں جی پتہ چل گیا نا، ہیں۔ جی تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم ہے کہ اس رسالت کے پیغام اس کو تو مکمل ہونا ہے، جی، اور میری امت نے کرنا ہے آگے جی، وَتُنذِرَ یوم الجمع، اور تو ڈرائے جمع اور ہونے کے تو دن سے، ڈرائے اور ہونے والے تو دن سے، ڈرائے جمع ہونے کے دن سے، لا ریب فیہ، اس میں جس کوئی جس میں میں شک کوئی نہیں۔ شک نہیں، جس میں کوئی شک نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ فریقوں کا ترجمہ ایک فریق کے لوگ کرنا ہے یا ایک فریق کرنا ہے، لوگ کام کرتے ہیں، ایک فریق گروہ فی الجنہ، ایک گروہ کے لوگ، ایک گروہ ایک جنت میں، گروہ کے لوگ ایک گروہ جنت میں جنت میں، ہوں گے، ٹھیک ہے، وفریق فی السعیر، اور اور ایک ایک فریق کے گروہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ بھڑکتی ہوئی میں۔ آگ میں ہوں گے۔ اور ایک گروہ کے لوگ بھڑکتی آگ میں ہوں گے، جی اپنے پروفیسر صاحب۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء یعنی ولی بنا لیے، اللہ حفیظ، اللہ تعالیٰ ان پر نگراں، واللہ ولی علیہم، نہیں، واللہ اللہ تعالیٰ حفیظ علیہم، اللہ جی حفیظ علیہم، سوری، اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر نگرانی کرنے والا ہے، محافظ ہے۔ وما انت علیہم بے وکیل، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر وکیل اور کارساز نہیں ہیں۔ وکذالک، اور اسی طرح سے، اوحینا الیک، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیا، قرآن عربی، عربی قرآن کو، لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، ام القری، بستی والوں کو یعنی اہل مکہ کو، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، لتنذرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں، یوم الجمع، وتنذرا، جی، جی وتنذرا، اور آپ ڈرائیں یوم الجمع، جمع ہونے کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، فریق فی الجنت، ایک فریق کے لوگ جنت میں ہوں گے، وہ فریق فی السعیر، اور ایک فریق کے لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو جی۔ اب جناب اوپر کریں جیسے اپنے مشتاق بھائی،
جی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ ہے جناب۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم اچھے لوگ کیوں نہیں، ہم ہی جنت والے کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا کر دیتا، ہم سب کو جنت والا ہی بنا دیتا۔ وہ بنا سکتا ہے، کیوں جی؟ عقیدہ یہ ہے، لیکن بنایا کیوں نہیں؟ اگر وہ بنا دیتا تو پھر جنت اور دوزخ کا مقصد فوت ہو جاتا، کیوں جی؟ جی ہاں، اب جنت اوپر جو بتایا کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اس کا کیا کہیں گے مطلوب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھئی انسان کو قوت اختیاری دی جائے اور اس کو کہا جائے کہ بھئی منہج اور نصاب یہ ہے، پورے کا پورا آپ کو بتا دیا ہے، اب اس کے مطابق عمل کرنا جنت کی طرف، نہ عمل کرنا جہنم میں۔ تو اب آپ کا اختیار ہے، آپ چاہیں تو اس پر ایمان لا کے عمل کریں اور جنت، اور چاہیں تو اس کو بھول جائیں اور نہ ایمان لا کر نہ عمل کر کے جہنم کا راستہ لیں۔ تو یہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ انہیں ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ جی اب دوسرے لوگ ہو گئے مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے لیے کہا وَالظَّالِمُونَ، اور ظالم لوگ، مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ، نہ ہوگا ان کے لیے کوئی ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جی تو وَلَوْ شَاءَ اللہ کا ترجمہ جی، اور اگر اللہ چاہتا، اس لیے کہ وہ مشرکین مکہ یہ بتاتے تھے کہ بھی اللہ نے چاہے تو میں مسلمان بنا دے، تو اس کا جواب ہے دوبارہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَهُمْ، یقیناً انہیں بنا دیتا امتاً واحدہ، ایک ہی امت، ولیکن یدخل، ترجمہ لیکن وہ اللہ داخل کرتا ہے من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے فی رحمتہ، اپنی رحمت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اقتدار بہت اونچا ہے جی، کہ بھئی کھولنا نہ کھولنا، آدمی کا اختیار یہ ہے کہ آدمی جہنم کی طرف جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ کھول دیتا ہے، اور لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ بھئی بندے جنت میں جائیں، اللہ تعالیٰ رحمت کے اندر ہی داخل کرنا چاہتا ہے جی، یہ اس کی چاہت ہے۔ میں یہ شاؤ کا ترجمہ یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ اس کے اندر بھی ممکن ہے ذہن میں آئے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے وہ داخل کر لیتا ہے، یہ اللہ کا رحم ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، پہلے بھی پڑھا تھا اس سورہ کے اندر، پچھلی سورت کے اندر۔ اچھا جی، والظالمون، اور ظالم لوگ، ٹھیک ہے، ما لہم من ولی، نہیں ہوگا ان کے لیے من ولی کوئی دوست جی۔ اب اس کے کار ساز بھی ہوئے ہیں، سرپرست بھی ہوا ہے، اس کے معنی کوئی دوست، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار۔ اب ظالموں کی بات ہو رہی ہے،
ام اتخذوا من دونه اولیاء، جی ترجمہ کیا ہوگا؟ ام کیا، کیا بھی آتا ہے یا بھی آتا ہے، دونوں ترجمے ہیں۔ کیا ام اتخذوا کا مطلب کیا ہوگا؟ انہوں نے بنا لیا ہے، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں؟ اتخذوا کا اندر چھپا ہوا ہے، انہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ، اس اللہ کو چھوڑ کر، اس اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء دوست، کئی دوست، کئی دوست۔ وہ تو ایک کو دوست بنانا چاہیے تھا، انہوں نے کئی دوست اپنے بنا لیے جی۔ واللہ هو الولی، جی اللہ، اور اللہ وہی، اب کیا کہیں گے؟ فاللہ، ساری پلیز، جی فاللہ هو الولی، ترجمہ کریں جی۔ اللہ تو وہ تو اللہ اللہ وہی وہی دوست ہے۔ ابھی دوست ہی کریں اور ذہن میں رکھیں کہ اس کے معنی سرپرست بھی ہیں، محافظ بھی ہیں، نگہبان بھی ہیں جی۔ تو اللہ ہی دوست ہے، وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کہیں ذرا جلدی، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، کہہ لے جی، مردوں کو جی، زندہ کرے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر جی اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وقت جی 3 منٹ ہے، اور شروع سے کریں، اور ڈاکٹر صاحب آپ ذرا کر دیجیے گا ترجمہ اس کا۔ جی مشتاق صاحب 6 نمبر لگائیں جی۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تیری طرف عربی قرآن وحی کیا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ تو بستیوں کے مرکز مکہ والوں اور ارد گرد والوں کو ڈرائے، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور تو جمع ہونے والے دن سے ڈرائے جس میں کوئی شک نہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ کے لوگ جنت میں اور ایک گروہ کے لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو یقیناً وہ انہیں ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں، وَالظَّالِمُونَ، اور ظالم لوگ، مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ان کے لیے نہیں ہوگا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر کئی دوست بنا لیے ہیں؟ فاللہ، تو وہ اللہ ہے، هو الولی، وہی دوست ہے، وہو یحیی الموتى، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اوپر ایک آیت جو ہے اس کو نیچے کریں جی ذرا، جلدی جلدی، ہاں جی جی اور وقت نیچے جی والذین جی والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر دوست بنا لیے ہیں، کئی کر لیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر کئی دوست بنا لیے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے، وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان پر ہرگز وکیل نہیں